الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 174۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 175۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تو نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی تھی۔ اب یہ شکار کے بیان میں ہے، چونکہ اپنا جو ٹرینڈ اینیمل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو شکار ہوتا ہے وہ بھی حلال ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے اپنے کتے کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہ شکار کرے کسی جانور کا، اور وہ جاتا ہے کتا اور اس کو پھاڑ کے آ جاتا ہے، اور مطلب اس کو مار دیتا ہے، پھر جو اس کا گوشت ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، اور آپ اپنے کتے وغیرہ کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ لیکن 2-3 شرعی مسائل آگے کہ اگر تو کتا اس کو مار دینے کے بعد خود کھانا شروع کر دے تو وہ اس کو نہ کھاؤ، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی اس جانور کو مارنے میں شامل ہو گیا تو تب بھی اس شکار کو نہ کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 176۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے، تا وقت یہ کہ وہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا ہے؟ حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، یعنی ہوا وغیرہ خارج ہو تو وضو نہیں رہتا۔ تو اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ انسان جو ہے جب تک رہتا ہے مسجد میں رہتا ہے، جب تک جو ہے وہ پاکی کی حالت میں رہتا ہے تو وہ اس وقت تک یہ کہ وہ پاک ہی رہتا ہے، تو وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 177۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پائے، کیونکہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ شیطان وسوسہ دیتا ہے نماز پڑھتے ہوئے کہ وضو نہیں رہا، وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ چیزیں وسوسے ہوتے ہیں، ان میں نہیں آنا چاہیے جب تک آپ کا کنفرم کلیئر پتہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں بھی وہی ہے کہ تم اگر کوئی نماز پڑھ ہے، اس کو ایسا وسوسہ آیا ہے شیطان کی طرف سے کہ میرا وضو نہیں رہا یا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو اس وسوسے پہ دھیان نہیں دینا جب تک کہ 2 باتیں کلیئر نہ پتہ ہوں، کہ یا تو کوئی وضو توڑنے والے عمل کی آواز نہ سن لے یا کسی قسم کی بو نہ پائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وضو صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 178۔ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی، تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ اس روایت کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے۔ تو اب مزی اگر کسی کو ہو تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ وضو کرے گا تو پھر ہی پاک ہو سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 179۔ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، پھر میں نے اس کے بارے میں علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت کیا۔ سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا کہ کوئی شخص صحبت کرتا ہے لیکن منی نہیں نکلتی تو اس پہ غسل واجب نہیں ہو جاتا، جسٹ وہ ظاہری طور پہ پاکی حاصل کر لے، اپنے اس کو دھو لے اور وضو کر لے تو وہ پاک ہو جائے گا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 180۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں ہے۔ یعنی انزال جیسے نہ ہو، اوپر والی حدیث بھی ایسی ہی تھی کہ منی نہ نکلے، انزال نہ ہو تو اس صورت میں غسل ویسے بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ نے اس حدیث میں بھی یہ چیز بتا دی کہ جب بھی کوئی جلدی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ غسل کیا جائے، جسٹ آپ وضو بھی کر لیں تو وہ بھی کافی ہے۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ کل یہاں سے پڑھیں گے۔ آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، تم کر لو، وجوہکم، اپنے منہ، قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف، ولیکن، اور لیکن، البر، نیکی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں اور کتاب اور نبی پر، وآت المال، اور دے اپنا مال کو، علی حبہ، اس کی محبت پر، ذوی القربى والیتامى، اپنے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو، والمساکین وابن السبیل، اور مسکینوں اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرے نماز، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور ادا کرے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ، اور پورے کرے بِعَهْدِهِمْ، اپنے وعدے، اِذَا عَاهَدُوا، جب کوئی وعدہ کرے، وَالصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں، فِي الْبَأْسَاءِ، سختی میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدقوا، سچ کہا ہے، اولئک، اور یہی لوگ، هم المتقون، پرہیزگار ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ دار اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، تنگ دستی و مصیبت کے وقت میں اپنے حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تب دیکھیے کہ جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی کہ قبلہ جو ہے بالکل 180 ڈگری کا چینج آیا تھا بیت المقدس سے دوسری طرف، تو اس پہ یہودیوں نے بھی طرح طرح کی باتیں بنائی کہ ان کا خدا پہلے مشرق میں تھا، پھر مغرب میں ہو گیا، پہلے ادھر عبادت کرتے تھے پھر ادھر کر رہے ہیں، پھر مسلمانوں میں بھی جن کا ایمان کمزور تھا وہ ان کی باتوں میں آنے لگے۔ تو بتایا گیا کہ دراصل یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمت ہے، ایک رخ ہے جو تمہارے لیے مقرر کیا ہے، ورنہ نیکی تو یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ تو آئیے اس کی تفسیر میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے کو تو محض بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے۔ دراصل مقصود یہ ذہن نشین کر لینا ہے کہ مذہب کی چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینا اور صرف ضابطے کی خانہ پوری کے طور پر چند مقرر مذہبی اعمال انجام دینا اور تقویٰ کی چند معروف شکلوں کا مظاہرہ کر دینا، وہ حقیقی نیکی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں وزن اور قدر رکھتی ہے۔
تو اب اسے دیکھیے کہ کئی سارے مسئلے ہیں جن میں امت کا اختلاف ہے، اور وہ ظاہری جو ہے نا مسئلے ہیں، تو اس میں مقصد یہ تھا بتانے کا کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا ہی نہیں۔ اب دیکھیے کہ ویسے تو قبلہ کی طرف ہی رخ کرنا ہے، وہی جو ہے ہمارا قبلہ ہے، ہم نے اسی کی طرف نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر کس چیز کی ہے، مین مقصد تو دیکھیں اللہ کو یاد کرنا ہے نا۔ تو اب جیسے دعا ہوتی ہے، دعا ہم کہیں بھی ہوتے ہیں، کسی بھی طرح ہمارا رخ ہوتا ہے، ہم مانگ لیتے ہیں اللہ کو، ہم پکار لیتے ہیں، کیونکہ مشرق و مغرب اللہ کا ہی ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اصل نیکی اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اب دیکھیے کہ کوئی شخص ظاہری طور پہ بہت اچھی طرح سے نماز ادا کرے، ایک ایک جو ہے اچھی طرح جو ہے نا کھڑا ہو، سجدوں میں بھی، رکوع میں بھی پوری پوری تعداد کرے، لیکن اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے، دل اس کا غافل ہے، تو خود سوچئے کہ کیا یہ نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، یا اس کے مقابلے میں وہ جس کی تھوڑی سی کوتاہیاں تو ہیں ظاہری طور پہ نماز پڑھنے میں، لیکن اس کا دل جب وہ پڑھ رہا تھا تو وہ خشوع و خضوع کی کیفیت میں تھا، اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف راغب تھا، اللہ کی یاد میں وہ غور و فکر کر رہا تھا، تو اس شخص کی نماز بہتر ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ کوالٹی دیکھی جائے گی کہ کس طرح کی ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ اور یوم آخرت، ملائکہ اور اس کی کتاب اور پیغمبروں کو دل سے مانے، یعنی دل سے قبول کر لیں تمام احکامات کو، پھر اس کا ہر عمل بس اللہ کے واسطے ہو، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ خرچ کرے یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر۔ اب یہ دیکھیں کہ ویسے تو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں اپنے دل سے جو دلی لگاؤ سے وہ اللہ کے راستے میں دے۔ کس کس کو دیکھیے کہ اب اس میں بتا دیا گیا کہ کس کس پہ مال خرچ کرنا ہوتا ہے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ٹھیک ہے، رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر مدد کے لیے، یعنی مانگنے والے جو فقیر ہوتے ہیں ان پر، غلام کی رہائی کرانے پر ان خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور پھر یہ کہ نیک لوگوں کی نشانی کیا بتائی گئی ہے کہ جب کوئی عہد کریں، کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور تنگ دستی ہو یا مصیبت کچھ بھی معاملہ ہو وہ صبر کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہی لوگ اصل میں متقی ہیں، یعنی صبر شکر کر کے رہنے والے۔ اب دیکھیے کہ بظاہری طور پہ کوئی بہت بڑا عالم ہے، بہت اس کو علم ہے، بڑا وہ ہر چیز میں اس نے اپنی تجوید، تقریر، ہر چیز اس نے بہترین انداز میں کی، لیکن جب وہ نماز کے لیے آتا ہے تو اس کا دل نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو اتنا بڑا عالم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے رب کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتا ہے، اللہ کے حضور معافیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ خشوع خضوع سے اپنی نمازیں ادا کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں جو ہے گریہ افزاری کرتا ہے، تو خود سوچئے کہ وہ عالم اس سے کتنا پیچھے چلا گیا اور وہ شخص کتنا آگے آ گیا۔ تو دراصل اللہ کے ہاں قدر کس چیز کی ہے، وہ دل کے تقوی کی ہے، دل کی پرہیزگاری کی ہے، نہ کہ ظاہری طور پہ ہم جو ہے کہہ لیں کہ ہم نے ظاہری طور پہ ارکان پورے کیے۔ نو ڈاؤٹ آپ کو اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے، آپ کے ظاہری طور پہ بھی ارکان درست ہونے چاہئیں، اور اگر آپ بہترین طور پہ کریں گے تو اللہ اس کی بہترین اجر عطا فرمائے گا، لیکن اصل چیز جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ ہم نے اپنے اندر دلوں کا تقویٰ پیدا کرنا ہے اور اللہ کی سچی یاد پیدا کرنی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف وأداء إلیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، فی القتلى مقتلوں میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى عورت کے بدلے عورت، فمن عفی پس جو معاف کرے، لہو اس کے لیے، من اخیہ اس سے، اپنے اس کا بھائی، شیء کچھ، فاتباع تو پیروی کرنا، بالمعروف بہترین مطابق دستور کے، واداء اور ادا کرنا، الیہ بإحسان اچھے طریقے سے،
ذالک تخفیف، یہ آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، فمن اعتدی، پس جو زیادتی کی، بعد ذالک، اس کے بعد کہ، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقتدوں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کوئی مقتول کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خواہ بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب قصاص کے جو احکام ہیں وہ دیکھیے کتنی اچھی طرح سے بیان ہو گئے ہیں۔ اگر ترجمے کو اچھی طرح سے پڑھیں تو سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ کیا کیا کس کس موقع پہ فرمایا جا رہا ہے، کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے کسی سے تو ایسے موقع پہ قصاص کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اب قصاص کیا ہے، کن کن صورتوں میں ہوتا ہے، آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ قصاص، سب سے پہلے پڑھتے ہیں قصاص کیا، کس کو کہتے ہیں، یعنی خون کا بدلہ، یہ کہ آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل نے جس طریقے سے مقتول کو قتل کیا ہو اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جان لینے کا جو فعل اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ وہی کیا جائے۔ تو اب دیکھیے کہ قصاص ہوتا ہے، اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو اسلامی قانون کے تحت قصاص ہوتا ہے، یعنی اس سے اس خون کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ بدلے کی اور بھی صورتیں ہیں۔ دوسری ہم نے امپورٹنٹ بات یہ پڑھی کہ قصاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدلے میں اس نے جو ہے اس کو ظالمانہ طریقے سے جو ہے کسی طرح سے قتل کیا تو ویسے ہی اس کو مارا جائے، بلکہ جان کے بدلے جان ہے، یعنی اگر اس نے اس کی جان لی ہے تو بدلے میں اس کی بھی جان لی جائے گی۔ تو آگے پھر کچھ بتا دیے گئے مسائل کے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتولوں کے خون کو جتنا قیمتی سمجھتے تھے اتنی ہی قیمت کا خون اس خاندان یا قبیلے یا قوم سے لینا چاہتے تھے جس کے آدمی نے اسے مارا ہو۔ محض مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لے لینے سے ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوتا تھا۔ اب کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ عمل تھا کہ کوئی آدمی قتل ہو جاتا ان کا، اور ان کی نظر میں بڑے ان کے اعلیٰ خاندان کا، بڑے شرف والا تھا، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف قاتل کو مارے جائے، وہ چاہتے تھے ویسے ہی شرف اور ویسے ہی عزت والا بندہ اپنا ہمارے حوالے کرو تو ہم اس کو جب تک مار لیں گے تو تب تک ہمارا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ جاہلانہ طریقہ ہے۔ دیکھیے کہ عمل کسی نے کیا اور بھگت کوئی اور جائے گا، یعنی اس شخص کو ویسے ہی شخص کو دوسرے قبیلے سے ڈھونڈ کے لایا جائے گا جس کا اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، تو یہ قصاص تو نہیں ہے۔ تو انہی تمام جاہلیت کے طریقوں کا رد کیا گیا ہے۔ محض مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لے لینے سے ان کا دل ٹھنڈا نہ ہوتا تھا، نہیں وہ اپنے قاتل کو تو مار دیتے تھے لیکن اس سے وہ کافی، وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری جو نقصان ہے اس کے برابر نہیں ہے۔ وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ بیسیوں اور سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے۔ ان کا کوئی معزز آدمی اگر دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ قاتل کے قبیلے سے ویسا ہی معزز آدمی مارا جائے یا اس کے کئی آدمی ان کے مقتول پر صدقہ کیے جائیں۔ ایک آدمی مرا ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا بڑا ہی قیمتی آدمی تھا تو لہٰذا ہم ان کے 20 آدمی قتل کر دیں گے، تو ایسی چیزیں وہ سوچتے تھے۔ برعکس اس کے اگر مقتول ان کی نگاہ میں کوئی اتنا درجے کا شخص اور قاتل کوئی زیادہ قدر و عزت والا ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لی جائے۔ دوسرا یہ بھی اس کے اپوزٹ بھی تھا، مثال کے طور پہ کسی شخص نے، کوئی بڑا ان کا سردار تھا، اس نے دوسرے قبیلے کے کسی عام شخص کو مار دیا تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنا اتنا قیمتی بندہ کیوں اس کے قصاص میں ماریں، ہمارا جو قاتل، حالانکہ وہ قاتل ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ اس کے برابر نہیں ہے، تو اس میں بھی وہ کہتے تھے کہ بدلہ جو ہے کسی اور سے لیا جائے، اس کو نہ مارا جائے۔ اور یہ حالت کچھ قدیم جاہلیت ہی میں نہ تھی، موجودہ زمانے میں جن قوموں کو انتہائی مہذب سمجھا جاتا ہے ان کے باقاعدہ سرکاری اعلانات تک میں بسا اوقات یہ بات بغیر کسی شرم کے دنیا کو سنائی جاتی ہے کہ ہمارا ایک آدمی مارا جائے گا تو ہم قاتل کی قوم کے 50 آدمیوں کی جان لے لیں گے۔ یعنی آج تک بھی اتنی دنیا کہتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب ہو گئے، لیکن ایسی جاہلانہ باتیں آج تک بھی ہیں۔
اکثر یہ خبریں ہمارے کان سنتے ہیں کہ ایک شخص نے قتل پر مغلوب قوم کے اتنے یرغمالی گولی سے اڑا دیے۔ تو دیکھیے کہ کسی ایک شخص کی بنا پر انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک مہذب قوم نے اسی 20ویں صدی میں ایک فرد سرلی اسٹیک کے قتل کے بدلے پوری مصری قوم سے لے کر چھوڑا۔ تو یہ 20ویں صدی کا ہے، یہ نہیں انہوں نے ادھر ریفر کیا ہے، جو زیادہ پرانا بھی نہیں ہے، کہ ہوا کیا تھا، کہاں سے بات شروع ہوئی۔ سرلی اسٹیک کے واقعہ تھا کہ جس میں ایک شخص کے قتل کی وجہ سے انہوں نے پوری قوم کو جو ہے تباہ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری طرف ان نام نہاد مذہب قوموں کی باضابطہ عدالتوں تک کا یہ طرز عمل رہا تھا کہ اگر قاتل حاکم قوم کا فرد ہو اور مقتول کا تعلق محکوم قوم سے ہو تو اس کے جج قصاص کا فیصلہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہی خرابیاں ہیں جن کے سدباب کا اللہ تعالیٰ نے حکم اس آیت میں دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ مقتول کے بدلے میں صرف قاتل ہی کی جان لی جائے، قاطع نظر اس سے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون۔ یعنی اللہ کی نظر میں سب جانیں برابر ہیں، کوئی بھی معزز شرف والا جیسے دنیا میں ہم نے بنایا ہوئے نہیں ہے، تو جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ بھلے کسی بہت بڑے آدمی نے کسی عام بندے کا بھی قتل کر دیا تو اس شخص کو بھی قتل کیا جائے گا، اور بھلے جو ہے کسی عام شخص نے کسی بڑے کا قتل کیا تو بدلے میں صرف اسی کو قتل کیا جائے گا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو۔ اب اس کا معنی سنتے ہیں کہ نرمی سے مراد کیا فرمائے جا رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ بھائی کا لفظ فرما کر نہایت لطیف طریقے سے نرمی کی سفارش بھی کر دی۔ مطلب یہ کہ تمہارے اور تمہارے شخص کے درمیان باپ مارے کا بیر ہی صحیح مگر ہے کہ وہ تمہارا انسانی بھائی، لہٰذا اگر اپنے خطا کار بھائی کے مقابلے میں انتقام کے غصے کو پی جاؤ تو یہ تمہاری انسانیت کے زیادہ شایان شان ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی قانون تعزیرات میں قتل تک کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے۔ مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قاتل کو معاف کر دیں، اور اس صورت میں عدالت کے لیے جائز نہیں کہ قاتل کی جان لینے ہی پر اصرار کریں، البتہ جیسا کہ اس کی بعد کی آیت میں ارشاد ہوا، معافی کی صورت میں قاتل کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ اسلام نے اس میں سختی نہیں رکھی۔ مثال کے طور پہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تھی یا کوئی اپنے عمل پہ شرمندہ ہے یا آپ نہیں کسی کو ماننا چاہتے، تو اس میں ایک صورت ہے، وہ ہے کہ خون بہا ادا کر دیا جائے، راضی نامہ ان کے درمیان ہو جائے۔ یعنی جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا کہ تقویٰ پرہیزگاری کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو وہ تمہارا بھائی، جیسے مسلمانوں میں مسلمان ہی مسلمان کو قتل کرتا ہے، تو اللہ نے ایک راضی ہونے کا بھی رستہ بیچ میں بنایا ہے کہ اگر نرمی کرو تو جو ہے نا، تم چاہو تو تم نرمی بھی کر سکتے ہو۔ تو فرمایا جا رہا ہے تو معروف طریقے سے نرمی کرو۔ معروف کا لفظ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد وہ صحیح طریقہ کار ہے جس سے بالعموم انسان واقف ہوتے ہیں، جس کے متعلق ہر وہ شخص جس کا کوئی ذاتی مفاد کسی خاص پہلو سے وابستہ نہ ہو یہ بول اٹھے کہ بے شک حق اور انصاف یہی ہے۔ تو معروف کا جو ورڈ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ارشاد ہوا ہے۔ تو کیا ہے کہ معروف کا بتائے گا، صحیح عرف میں جو عام لوگوں کے نزدیک بہترین طریقہ ہوتا ہے اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ یعنی جس میں جو ہے کسی کا کوئی بھی ذاتی مفاد شامل نہ ہو، کوئی عام بندہ بھی کہہ سکے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ انصاف صرف ہو گیا ہے، یہ درست ہے۔ رواج عام میں اس کو کامن لا کو بھی اسلامی اصطلاح میں عرف اور معروف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی کامن لا ایسا جو سب جس پہ ایگریڈ ہیں، سب راضی ہیں، اور وہ ایسے تمام معاملات میں معتبر ہے جن کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہ کیا ہو۔ یعنی جس میں بھی شریعت نے کوئی خاص چیز نہیں بتائی تو اجتہاد سے اور آپس میں جو ہے معروف طریقے سے اس کا جو ہے مسئلہ جو ہے نکال لیا جاتا ہے۔ اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، اور تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے اس پر بھی جو زیادتی کرے۔ تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مثلاً یہ کہ مقتول کا وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انتقام لینے کی کوشش کرے، یا قاتل خواہ بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے وارث نے جو احسان اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے۔ تو اب دیکھیے کہ ہم نے پڑھا کہ جیسے ضروری نہیں ہے کہ جان کے بدلے جان ہی لی جائے، اگر چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، معافی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خون بہا ان سے لے لیا جائے جس پہ مقتول کے گھر والے راضی ہوں، تو اس صورت میں ایک اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہے کہ معافی کا بھی راستہ جو ہے رکھا ہے۔
تو اب بتایا جا رہا ہے کہ اب اس میں دو طرح کی چیزیں، ایک یہ نہیں ہے کہ اس نے خون بہا ادا کر دیا، اب آپ اس کے بعد بھی کہیں کہ نہیں میں نے تجھے قتل ہی کرنا ہے، ہم نے تجھے مارنا ہی ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہو جائے گی۔ آپ نے خود بیٹھ کے جب ہر چیز کلیئر کی تھی کہ اب جو ہے ہم نے خون بہا لے لیا ہے، تو ہم جو ہے اب یہ ہمارا قصاص یعنی بدلہ ہو گیا ہے، تو بتایا گیا کہ ایسا نہیں کرنا کہ بعد میں پھر سے انتقام لے لو۔ یا دوسرا یہ بھی نہیں ہے کہ جو دینے والا ہے، جس نے بیٹھ کے جو ہے بات کی ہے کہ وہ اتنے پہ قصاص دے گا، تو اب وہ دینے میں ٹال مٹول کرے، تو ان دونوں چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ آئیے اگلی آیت سنتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے تاکہ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے۔ آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیات الدنیا دنیا کی زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کل حرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ یعنی یہ ایک دوسری جاہلیت کی تردید تھی جو پہلے سے بہت سے دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی بکثرت پائی جاتی ہے۔ جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراط کی طرف چلا جا رہا تھا، اسی طرح ایک گروہ عفو کے پہلو میں تفرید کی طرف گیا تھا اور اس کی سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے تھے اور دنیا کے متعدد ملکوں میں اسے بالکل منسوخ کر دیا گیا تھا۔ قرآن اسی پر اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے، اور جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے، جو سوسائٹی انسانی زندگی کا احسان نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے، وہ دراصل اپنے آستین میں سانپ پالتی ہے۔ تم ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہو۔ اب یہ کہ معاشروں میں یہ چیز غلط ہو گئی تھی، دو ایکسٹریمز تھیں، ایک یہ کہ ایک قتل اگر ہو گیا تو پوری پوری قوموں کو بدلے میں تباہ کر دینا، اور دوسرا ایکسٹریم یہ تھی کہ اتنا معاف کرنا کہ بالکل ہی کچھ بھی اس کو چیز نہ سمجھنا، اور اس سے کیا ہونے لگا تھا کہ دونوں چیزیں بری ہیں۔ دونوں چیزوں میں جو ہے ایکسٹریمزم ہے، ایک میں یہ ہے کہ آپ جو ہے انتقام میں حد سے گزر گئے کہ آپ نے پوری پوری قومیں تباہ کر دی، دوسری میں یہ ہے کہ آپ عفو میں معاف کرنے میں حد سے گزر گئے کہ کسی نے کسی کا بھی قتل کر دیا تو آپ نے بدلے میں کچھ بھی نہیں کیا، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس معاشرے میں انسانی جان کی قیمت بہت چھوٹی ہو جائے گی، کوئی کسی کو کہیں بھی چاہے گا تو قتل کر دے گا۔ لہٰذا ان دونوں سے بچنے کا اسلام نے ایک راستہ دیا کہ اگر چاہو تو قصاص میں اس کی جان لے لو، اور جان صرف اسی کی لو جس نے قتل کیا ہے، بھلے وہ اس سے اعلیٰ ہو یا افضل ہو یا ادنا ہو۔ اور دوسری جو چیز ہم نے پڑھی، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر معاف کرنے لگو تو معافی میں بھی یہ نہیں ہے کہ بالکل معاف کر دیا جائے، بلکہ اس کے مقتول، اس کے گھر والے ایک اماؤنٹ پہ راضی ہو جائیں، خون بہا کی ایک قیمت لینے کے راضی ہو جائیں اور اس پہ اس کو معاف کر دیں، تو بغیر اس کے معاف نہ کیا جائے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہمیں ہمارے دین نے قصاص کے مسائل میں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کی ہم نے جو بھی احادیث مبارکہ میں سنا، جو بھی تفسیر میں سنا، اللہ پاک یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ باتیں ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔